السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے جو ان پر بیت رہی ہے اس وقت، اور ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا اس میں کیا پلے ہے، ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف 12,000 اگر مسلمانوں کی تعداد ہو پوری دنیا میں، صرف 12,000، انہیں اس وجہ سے شکست نہ ہوگی کہ یہ تھوڑے تھے، بلکہ اس وجہ سے شکست ہوگی کہ ان کا ایمان کمزور تھا، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کمزور تھا، ان کا بونڈ جو ہے وہ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہے، اسی لیے وہ شکست کھائیں گے۔ ایک مسلمان تمام کافروں پر بھاری ہے، اتنی طاقت ہے ایک مسلمان پر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہے تو کوئی انہیں نہیں ہرا سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کی پیروی کرنے لگو۔ وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے اور ہم نے ان کو راضی کرنا بھی نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ یہ سب جو ہو رہا ہے فلسطین میں، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے پیروکار بن جائیں، ہم بھی ویسا ہی ریلیجن اپنا لیں فلسطین کے مسلمان، اس لیے وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، اگر ایک حصہ زخمی ہو نا اور اسے تکلیف ہو تو دوسرا بھی اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ ہمارا مسلمان بہن بھائی اس وقت تکلیف میں ہے، اگر کوئی دوسرا سچا مسلمان ہے اس کو مسلمان بہن بھائی کی تکلیف محسوس ہوگی۔ اگر واقعی اس طرح سوچتے ہیں تو پھر ان کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ فلسطینیوں کے بارے میں ہم نے کیا سوچا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تھی۔ معراج کا سارا واقعہ مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک کر کے 17 مہینے نماز پڑھی، مسجد الاقصیٰ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ کہاں بوم گر رہے ہیں، کس مقدس جگہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو ہو رہا ہے ہمارا اس میں کیا رول ہے، ہمیں خود سے سوچنا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وقت تکلیف میں ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہماری قوم کو سب کچھ معلوم ہے لیکن جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کو ہم مسلمانوں نے اب اتنی طاقت دے دی کہ وہ ہمارے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشیں، ان پر ظلم کریں، ان پر زیادتی کریں۔ کہاں گئی وہ ہماری انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کہاں گئیں؟ ویسے تو اگر چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے، چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو میڈیا بڑے بڑے طوفان کھڑے کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ چھوٹا سا ظلم ہو جائے تو میڈیا کھڑی ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے تو اب میڈیا کہاں ہے، اب ہم کہاں ہیں، حکومت کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر اب یہ طوفان کیوں نہیں اٹھ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ بیت اللہ جاؤ تو سمجھنا عبادت ہے، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو سمجھنا عبادت کر رہے ہو، مسجد اقصیٰ کی طرف جاؤ تو وہ بھی عبادت ہے۔ اتنی مقدس جگہ، یہ ہماری مقدس جگہ، ہم مسلمانوں کی ہے اور کسی کی نہیں، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ میں اگر کسی نے ایک نماز پڑھی اس سے 25,000 نمازوں کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا اہمیت ہے اس جگہ کی،
اور ہم اس کو بچانے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں، ہماری کیا کوشش ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اور معراج کی شب مسجد الاقصیٰ سے جڑی ہے۔ معراج کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں امامت کی تھی، مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی تھی معراج کی شب۔ وہ چھوٹی جگہ نہیں ہے، بہت مقدس جگہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ شرم سے گر جائیں۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کر اس مسئلے کو سلجھائیں، لیکن نہ جانے سارے کہاں گم ہیں، ہمارا ضمیر کہاں سویا ہوا ہے۔ اگر ہم سب مسلمان مل کر چھوٹی چھوٹی کوشش بھی کریں، ہیش ٹیگس ڈالیں، سوشل سائٹس ہیں ہمارے پاس اویلیبل، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، آواز اٹھائیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بارے میں بولیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ یہ ہم نے ہی کرنا ہے، یہ ہمارا مشکل وقت ہے۔ یہ صرف ان کا مشکل وقت نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا مشکل وقت ہے، کیونکہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف میں اٹھتا ہے، درد میں کراہتا ہے۔ تو ہم ایک جسد واحد کی ایک جسم کی طرح ہیں، اور ہم نے سب نے مل کر اس آزمائش کے وقت کا ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ صرف ان کی تکلیف نہیں ہے، یہ ہماری بھی تکلیف ہے۔ ہمارے نبی مسجد الاقصیٰ کے بارے میں کیا فرما کر گئے، کتنی مقدس جگہ ہے، اور ناانصافی ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا۔ ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی، ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، سب کو کوشش کرنی پڑے گی، سب کو اس میں جڑنا پڑے گا تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے تھے، کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ ہر کوئی مست مئز ہو کے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اصلاح سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ضمیر سو گیا ہے، ہمارا دین اتنا کمزور ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، ہماری مقدس جگہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ کسی ایک مسلمان کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور ہم نے خود حل کرنا ہے۔ آواز اٹھائیں، سوشل سائٹس پر جائیں، سب اگر کوشش کریں گے تو اس مسئلے کا حل ضرور نکلے گا۔ کل کو ہم نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ کرنے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی زیادتی، تم بھی مسلمان تھے، تم نے کیا کیا اس بارے میں، تمہاری کیا کوشش تھی اس بارے میں۔ کل کو ہم نے بھی جواب دینا ہے، اور مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہماری مقدس جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مہینے وہاں نماز پڑھائی، شب معراج کا مقدس واقعہ وہیں ہوا، اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بندہ، ہر مسلمان کوشش کرے تاکہ اس معاملے کا حل نکل سکے۔ سوشل سائٹس کو استعمال کریں اور آواز اٹھائیں، حق کی آواز اٹھائیں۔ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہم یوں خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں ہمیں حق کی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ہمت دے، حوصلہ دے اور صبر دے، ان کا ایمان عقیدہ مضبوط رکھے تاکہ وہ اس مشکل وقت کو سامنا کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ خیر۔